ایمبیشس پلان ہے کہ ہم بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں. ٹو بی پریسائز صرف 2 ملکوں سے, یو اے ای اور سعودی عرب سے ہمارا جو پلان ہے, یہ جنہوں نے آئیڈیا کنسیو کیا ہے کہ اگلے 3 سے یا 5 سال میں $70 بلین کی سرمایہ کاری ہو. لیکن ابھی تک کی جو پرفارمنس ہے, ایکنالج کیا جو سیکرٹری ہیں اس کے ایپیکس کمیٹی کے, کہ فی الحال ابھی تک $1 بھی SIFC کا جو انیشیٹو ہے اس کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی. تو از اٹ سم تھنگ ویری نارمل, یا ڈو یو تھنک کہ جب یہ کنسیو کیا گیا تھا آئیڈیا تو اس کے حوالے سے شاید اتنے ان کا آبجیکٹو تھا کہ بائی دس ٹائم کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ ہو جائے پاکستان میں؟ دیکھیے 16 جون کو یہ جو SIFC ہے اس کو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نوٹیفائی کیا تھا, تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے ملٹری کو اکانومی کے اندر رول دینے کا. لیکن SIFC آفیشیلی تو نوٹیفائی ہوئی ہے جون میں, اس کے پیچھے جو ورکنگ تھی وہ سٹارٹ ہو چکی تھی اس سے بھی 4-5 ماہ پہلے. تو ٹوٹل جو پیریڈ ہے SIFC کی پرفارمنس کو ریویو کرنے کا وہ تقریباً 10 ماہ کے قریب بنتا ہے. بٹ آفیشیلی چونکہ ان کا کام انہوں نے آغاز ہی جون میں کیا تو ویل ٹیک اٹ اونلی 5 months. تو جو انہوں نے باقی جو انہوں نے اسپیڈ ورک کرنا تھا وہ پہلے انہوں نے پیچھے سے کر لیا تھا. نام کیا ہوگا, اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا, لوگ کون ہائر ہوں گے. اب اس میں 2 بڑی اس میں میسیجز تھے. یہ جو بریفنگ, جہاں زیب خان صاحب جو ایک بیوروکریٹ ہیں, ریٹائر ہوئے ہیں, آج کل وہ سیکرٹری ٹو دی ایپیکس کمیٹی ہیں اور ان کا وہ کابینہ کے ممبر بھی رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے. تو انہوں نے یہ بریفنگ کی تھی. اس میں جو ایک نمبر پہلے ماضی میں آتا تھا صرف بیک گراؤنڈ میں ان آفیشیلی, جو آرمی چیف کے ریفرنس سے کوٹ ہوتا رہا کہ انہوں نے فرمایا کہ $70 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی, لیکن یاد رہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ 3 سے 5 سال میں آئے گی. ایسا کم سے کم میں نے نہیں سنا کہ آرمی چیف نے کہا کہ سال اتنی آ جائے گی اور اگلے سال اتنی آئے گی. ٹوٹل نمبر ایک بتاتے تھے. اس کو آفیشیلی کنفرم کیا ہے جہاں زیب خان صاحب نے کہ $70 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ بالکل ایسٹیمیٹ ہے, لیکن ان کا یہ نمبر ایبسٹریکٹ نہیں ہے, یہ ہوا کے اندر نمبر نہیں ہے. اس کے پیچھے ایشورنسز دی ہوئی ہیں فرینڈلی کنٹریز نے. انہوں نے کسی ایک خاص ملک کا نام تو نہیں لیا, بٹ جو ہنٹ آ رہا تھا وہ گلف کی طرف جا رہا تھا ان کا. انہوں نے جیسے ایک ملک نے کہا کہ $25 ارب کا ہم ایک فنڈ قائم کریں گے اور اس فنڈ سے پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی. تو یس, ابھی تک کوئی اس کے اندر سرمایہ کاری نہیں ہوئی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی طرف انہوں نے جو اسپیڈ ورک ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے. چونکہ ہم تھوڑے سے ایک ڈیسپریٹ نیشن ہے تو ہم اس کو جج کر لیتے ہیں, پری میچور ٹو جج. اربوں ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی بھی جو سرمایہ کار ہے وہ اربوں ڈالر کی جب سرمایہ کاری کرے گا تو سب سے پہلے تو اپنے سرمایہ کو محفوظ بنانے کے حوالے سے ضمانت مانگے گا, دوسرا اس کو کتنا ریٹرن ملتا ہے, اور اس کے لیے آئی تھنک اٹ ٹیکس ٹائم. مطلب ہے نا اس کا 2 فیکٹرز انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی چونکہ بڑی سرمایہ کاری تو گلف سے آنی تھی, تو غزہ کی جو اب جنگ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو گلف کی کنٹریز ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ پیلسٹائن کی طرف چلا گیا. تو اگر کوئی یہ ان کے الفاظ تھے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی اور وہ فوری ہماری طرف دیکھیں گے تو وہ غلط سمجھتا ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم بیفور their attention is returned towards the investment part. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, کسی ذمہ دار شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی, تو پاکستان اس حوالے سے کنسرنڈ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت سچویشن ہے تو ان کو دے آر کیپنگ اے کلوز آئی آن اٹ, اور ان کا خیال ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ جو ہے یہ یہاں پہ ختم تو نہیں ہونے والا, اگر یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے تو اس کی امپلیکیشنز مطلب پاکستان کے اوپر آئے گی نا. اور پھر اگر آئل پرائسز بھی اوپر چلی جاتی ہیں تو آئل پرائسز کا پھر کبھی بات کریں گے. بٹ اس میں 2-3 میسیجز اس کے اندر تھے. ریکوڈیک پروجیکٹ کے اوپر جو سب سے بڑا ان کا بیٹ 2 چیزوں کے اوپر ہے. ارامکو, جو سعودی ارامکو کی آئل ریفائنری پاکستان میں اس کے $10 سے $12 ارب کی سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر جہاں زیب خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو گرین فیلڈ انویسٹمنٹ پالیسی ہے اس کو ابھی جو سعودی ایڈوائزرز ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں جب اپنا ریویو مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد کلیئرٹی آئے گی اس کا سٹیٹس کیا ہے, بٹ ان کا اس کی طرف کام ہو رہا ہے. ریکوڈیک کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ اس کی جو اس میں بیسکلی پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ جو ابھی ایگزسٹنگ اس کی جو گولڈ اینڈ کاپر کی مائنز ہے جس میں پاکستان کی 50% شیئر ہولڈنگ اور باقی 50% بیرک گولڈ کے پاس ہے. تو ہماری خواہش یہ تھی کہ سعودیز جو ہیں اس کے ساتھ والا جو اس کی جو بلاک ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں. تو سعودیز انہوں نے کہا جی وہاں انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ ایگزسٹنگ میں ہی کرنا چاہ رہے تھے. پھر اس پہ میں نے ان سے پوچھا کہ بیرک گولڈ اس بات سے انکار کر چکا ہے کہ ہم اپنا شیئر کم کر کے کسی اور کو دیں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے وہ انکار کر چکے, لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی یہ تھنکنگ پائی جاتی ہے کہ بیرک گولڈ اس پہ سوچے. ایک چیز. دوسرا انہوں نے کہا جی اس کی جو شیئر پرائسنگ ہے وہ ہم نے اس کی ایویلویشن مکمل ہو چکی ہے اور اب یہ چیز وہ جائے گی ان کے سعودی ایڈوائزر سعودی عربیہ کے ساتھ وہ ڈسکس ہوگی اور پھر پتہ چلے گا. بٹ جو کام ناظرین انہوں نے گنوائے ابھی تک جو SIFC کے پلیٹ فارم سے ہوئے, انہوں نے 12 بڑے کام گنوائے ہیں. پہلے میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد